الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میں بہت ہی مختصر وقت لینے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز ایک واقعہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جو قصہ میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ بہت لذیذ ہے، لیکن اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی تو آپ بور ہو جاؤ گے، پریشان بھی ہو جاؤ گے کہ یہ جان کب چھوڑے گا۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ سب ساتھی تھوڑی دیر کے لیے میری طرف توجہ رکھیں۔ جو واقعہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہارون الرشید ہے۔ آپ میں سے کسی نے ہارون الرشید کا نام سنا ہے؟ جس نے سنا ہے ہاتھ کھڑا کھڑا۔ ماشاءاللہ، کافی سارے لوگ۔ ایک اچھا آدمی تھا۔ ہارون الرشید کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا مجھے انعام چاہیے۔ بھائی انعام تو کسی کارنامے پہ ملتا ہے، سب کو تو نہیں ملا نا، کچھ لوگوں کو ملا ہے۔ تو تمہارا کیا کارنامہ ہے جس پر تم کو انعام دیا جائے؟ کہنے لگا میرا کارنامہ یہ ہے کہ میں ہوں بہروپیہ، لوگوں کو دھوکے دیتا ہوں۔ تو یہ دھوکے دینا بھی تو ایک کام ہے نا، اس پر انعام دو۔ میں نے ایک دفعہ خود اخبار میں دیکھا کہ ایک آدمی نے مطالبہ کیا ہوا تھا حکومت سے کہ مجھے انعام دیا جائے۔ کیوں؟ میرے ناخن اتنے بڑے بڑے، پوری تصویر تھی اخبار میں بھرا ہوا ناخن، کہ یہ ایسے تھوڑی بڑے ہوئے، میں نے بڑی محنت کی۔ دوسرے نے کہا مجھے بھی انعام دو کیونکہ میری مونچھیں بہت بڑی بڑی ہیں، میں نے بہت تیل لگایا ہے، بڑی خدمت کی ہے، جب جا کر یہاں تک پہنچی۔ لو بھئی اب ایسی لوگوں کو انعام دیے جا رہے ہیں، کسی کی مونچھیں بڑی ہیں، کسی کے ناخن بڑے ہیں۔ ایک نے کہا میرا قد چھوٹا ہے انعام دو، ایک نے کہا میرا قد لمبا ہے مجھے بھی انعام دو۔ آپ نے دیکھا کبھی ایسے معصوم بچے پیارے ماشاءاللہ جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہو اور کسی نے کہا میں اس کو انعام دینا چاہتا ہوں؟ یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے اساتذہ، معاونین، محبین وہی ان کو انعامات دے دے کر حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ورنہ چوڑے چماٹ لوگوں کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ دین کی ناقدری اور اہمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ اگر پوری سلطنت حوالے کی جائے تو حق ادا نہ ہو، ان کو انعام دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ناخن بڑے ہیں تو انعام چاہیے، مونچھیں بڑی ہیں تو انعام چاہیے۔ تو یہ بندہ بھی توجہ چاہیے آپ کی۔ کہنے لگا ہارون الرشید سے کہ مجھے انعام دو نا، میں بہروپیہ ہوں، میں لوگوں کو دھوکے دیتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ ہارون الرشید نے کیا جواب دیا کہ میں تمہیں انعام دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو تم دھوکے دیتے ہو پبلک کو، یہ دھوکہ مجھے دو۔ جس دن میں تمہارے دھوکے میں آ گیا نا، بس ٹھیک ہے، پھر تم انعام کے مستحق ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دربار سے باہر نکلا، ایک پگڑی باندھی، جبہ لیا اور تسبیح، مصلی، خیمہ لگایا اور نیچے مصلی بچھا کر اللہ اللہ کرنے لگا۔ اب دنیا میں پریشان لوگ تو بہت ہوتے ہیں نا، ایک بندہ گزرا، دیکھا کہ ایک بندہ مصلی ڈالا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے، ہاں تلاوت کر رہا ہے، اس کے پاس چلا گیا، صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیں، میرے مسائل حل ہو جائیں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ دعا کرتی۔ اچھا اس کو دیکھا دیکھی، دوسرے نے کہا میرے لیے بھی کر دو، تیسرے نے بولا میرے لیے بھی کر دو۔ بھائی اگر ایک آدمی 20 آدمیوں کے لیے دن کو دعا کرے گا تو اللہ پاک کسی کا کام تو کریں گے۔ اچھا جس کا کام ہو گیا نا، اس نے کہا صاحب نے دعا کی تو میرے مسئلے حل ہوئے، وہ 4 اور کو لے آیا۔ لو بھی گنے چنے ایام میں وہاں رش لگ گئی لوگوں کی، دعائیں ہو رہی ہیں جا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں جا رہے ہیں۔
کسی نے وقت کے بادشاہ ہارون رشید کو کہا کہ ایک اللہ والے آئے ہیں، کیا دعائیں کرتے ہیں، کیا دعاؤں کی قبولیت ہے، ادھر مانگو ٹھک سے قبول۔ بڑی پبلک آ رہی ہے ان سے دعائیں کروانے کے لیے۔ اس زمانے میں بادشاہ قدردان ہوتے تھے علماء کے، بزرگوں کے۔ اس نے کہا یار مجھے بھی لے چلو نا۔ وزیر کو بلایا، چلو بھائی، لو بھی اپنے ساز و سامان لیا، بادشاہ سلامت اپنے وزیر سمیت، صاحب ہمارا یہ تعارف ہے، ہمارے لیے دعا فرما دیں، ہماری اپنی پریشانی ہے، وقت کا بادشاہ بھی پریشان ہوتا ہے، یہ نہ سمجھو میں اور آپ پریشان ہیں، وہ ہم سے زیادہ پریشان ہے۔ مشہور ہے جس کا جتنا بڑا سر اتنی بڑی سردردی، جو جتنے بڑے منصب پہ جتنا بڑا مال کما رہا ہے اتنا زیادہ پریشان ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جی ہماری یہ پریشانی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ اس نے دعا کر دی، دعا کی تو بادشاہ نے اٹھتے ہی وزیر سے کہا کہ صاحب بزرگوں کی خدمت میں اشرفیوں کی ایک تھیلی، یعنی ایک بریف کیس پیسوں کا بھرا ہوا حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو پیش کر دیا، حضرت ہدیہ قبول فرمائے۔ وہ غصہ ہو گیا، ماری کہ اٹھاؤ اس کو، ہم نے اللہ کے لیے دعا کی ہے، ادھر ہمیں دولت دکھاتے ہو، ہم دولت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ تو واقعی پہنچا ہوا ولی ہے، دیکھو یہ پیسوں سے بھی متاثر نہیں ہوا، تھیلی اٹھائی واپس آ گیا، اور خوشی ہوئی کہ آج ہم ایک ایسے عظیم ہستی سے ملے ہیں کہ جنہوں نے پیسے تک بھی نہیں لیا اور ہمارے لیے دعا بھی کر دی۔ بادشاہ سلامت اپنے دربار میں پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے صاحب نے بھی اپنا بوری بستر سمیٹا، دائیں بائیں پھینکا اور جناب تولیہ ڈالا ہوا دربار میں پہنچ گیا۔ صاحب انعام، مجھے انعام چاہیے۔ اور بھائی کس بات کا انعام؟ صاحب میں بہروپیہ ہوں نا، میرا کام ہے لوگوں کو دھوکے دینا، تو مجھے اس پر بھی تو انعام بنتا ہے نا، آپ دیجئے۔ تم تو پہلے آئے تھے میرے پاس، ٹھیک ٹھیک، تو میں نے تمہیں بولا نا مجھے دھوکہ دے دو گے تو انعام مل جائے گا، جب تم دھوکہ مجھے دو مجھے بتا دینا۔ صاحب ابھی دعا کس سے کروا کے آ رہے ہو؟ وہ جو لمبی چوڑی دعا ابھی ہوئی ہے وہ بزرگ میں ہی تو تھا، اور میں تو بزرگ کو ہی نہیں، میں تو بہروپیہ ہوں، اور آپ نے وزیر کے ساتھ دعا کروائی ہے مجھ سے۔ اور وزیر سے کہا بے تو کدھر لگ گیا تھا؟ یہ دھوکے باز ہے، اس نے خود آ کر کہا میں دھوکے باز ہوں۔ صاحب دھوکہ ہوا نا آپ کو، انعام لیجیے، لائیے۔ یار دے دو اس کو تھوڑا سا۔ کہ تھوڑا نہیں صاحب مجھے انعام ٹیٹ چاہیے بڑا۔ تھوڑے انعام کی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے خود چیلنج کیا اور میں نے قبول کیا اور ایسا ہو گیا، تو اب آپ مجھے انعام دو، تکڑا قسم کا دو۔ بادشاہ نے ایک بات کہی اس بہروپیہ سے کہ یار ایک بات بتاؤ، اس وقت جب میں تم سے دعا کروا رہا تھا تمہیں اشرفیوں سے پیسوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس تمہیں دے تو رہا تھا، تمہارے کام ہو جاتے مزہ آ جاتا، تو کیوں نہیں لیا؟ میں اس بہروپیے کا جواب آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھ دی۔ اس بہروپیے نے کہا صاحب اگرچہ آپ بہت بڑی تھیلی اشرفیوں کی مجھے دے رہے تھے لیکن میں نے نہیں لی، پتہ کیوں؟ اس وقت میں نے اللہ والوں کا لباس پہنا ہوا تھا، پگڑی جبہ، میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، اگر میں اس وقت وہ پیسے لے لیتا تو میں تو مالدار ہو جاتا، لیکن اللہ والوں کا یہ لباس داغدار ہو جاتا۔ میں نے اللہ والوں کے لباس کو داغدار نہیں ہونے دیا، اپنا نقصان برداشت کر لیا، اس لیے میں نے نہیں لیا۔ ایک کاش اس بہروپیے کا جتنا غم تھا، اللہ والوں کی جتنے لباس کی عزت اس کے دل میں تھی۔ ہم تو بہروپیے نہیں ہیں، ہم تو صحیح مسلمان ہیں۔ کاش کہ اتنا جذبہ میرے اور آپ کے دل میں بھی پیدا ہو جائے۔ ہماری بھی تو کوئی نسبت ہے یار، ہم کوئی اتنے لوارث تو نہیں ہیں
ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ہم آپ کی امتی ہیں، ہم قرآن سے نسبت رکھتے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم حدیث سے نسبت رکھتے ہیں، ہم حدیثوں کو ماننے والے ہیں، ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں، تابعین تبع تابعین کو مانتے ہیں، اولیاء کتب ابدال کو مانتے ہیں۔ ہماری نسبتوں کے کیا کہنے؟ ایک کاش کہ ہمیں بھی یہ جذبہ اور خیال پیدا ہو کہ ہمیں ان اللہ والوں کی نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے اور ہر ناجائز کام سے بچنا چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں یہ عزم کیجئے، جو ہو گیا اللہ معاف فرما دے۔ مبارک مجلس ہے، ختم قرآن کی تقریب ہے، ختم قرآن ایک بچہ جہاں ختم کرے وہاں آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں تو بہت سارے بچوں نے ختم کی ہے۔ ہم آج کے بعد انشاءاللہ ہر وہ خسیس حرکت، ہر وہ گندا کام جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے اس کو نہیں کریں گے۔ میں اپنے ان عزیز طلبہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو آج کے مسابقے میں اور حفظ تکمیل قرآن مجید میں شریک ہیں، عزیز بچوں آپ کی بھی ایک نسبت ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر دین کے بارے میں ایک نظریہ قائم کریں گے، دین ایسا ہوتا ہے۔ دشمن مجھے اور آپ کو دیکھ کر ایک ذہن بنائے گا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، اس طرح کے لوگ اس میں تیار ہوتے ہیں۔ کہیں دشمن یہ نہ کہے کہ جب امتی ایسے ہیں نعوذ باللہ ان کا نبی کیسا ہوگا۔ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب آج بھی امت محمدیہ کے لوگ ایسے ہیں ان کا نبی کیسا ہوگا۔ کہاں لوگوں نے امام محمد رحمہ اللہ کو دیکھا تو پتہ کیا کہا؟ اوئے ہوئے یار کیا تقوی ہے، کیا علم ہے، کیا کمالات ہیں، کیا حسن و جمال ہے، کیا سیرت اور کیا صورت۔ لوگوں نے کہا یہ چھوٹا محمد ایسا ہے، ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی عظمت کا ذریعہ بنائے، اپنے مدرسے اپنے اساتذہ کی اچھے تعارف کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کو بدنام کرنے والا نہ بنائے، اللہ ہمیں دین اسلام کو بدنام کرنے والا نہ بنائے۔ ہم آج کے بعد ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کی برکت سے دین کی بھی عظمت ہو، مدارس کی بھی عظمت ہو، لوگ ہمارے دین پہ اعتراض نہیں بلکہ ہمارے دین کو قبول کریں، قبول کریں، کیونکہ دین نے ہمیں کوئی غلط بات نہیں بتائی۔ میری دوسری اور آخری گزارش، ایک جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں ابھی ایک مجلس سے ہو کے آ رہا ہوں، یہ بات میں نے وہاں بھی بولی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں یہیں بتا دوں۔ ایک جملہ عام عوام کی زبانوں پہ ہوتا ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر بھی۔ پتہ کیا؟ او جی پیسہ بولتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں آدمی نے گاڑی لی ایسی لش پش کے، پوچھو میں، ہاں بھائی پیسہ بولتا ہے۔ فلاں آدمی نے ڈیفنس میں 1000 گز کا بگلا بنایا، پوچھو مت، ہاں بھائی پیسہ بولتا ہے۔ فلاں نے شادی کی ہے، کیا کھانے کیا شادی حال، کنجریاں بھی نچائی ہیں اور ان کنجریوں کے سروں پہ لاکھوں روپے لوٹا دیے ہیں، شراب کی بوتلیں بھی چلی ہیں اور نہ معلوم کیا کیا ہوا ہے۔ ہاں بھائی پیسہ بولتا ہے۔ پیسہ تو سب کا بولتا ہے، کچھ لوگوں کا پیسہ بولتا ہے شراب نوشی میں، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، فحاشی اور عریانی میں، رسومات اور بدعات کی شکل میں پیسہ ان کا بھی بول رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا پیسہ بولتا ہے ان حفاظ بچوں کی شکل میں۔ یہ بھی پیسہ یہاں بھی بول رہا ہے، کیوں؟ ان حفاظ بچوں کے پیچھے اساتذہ ہیں، ایسے تھوڑی۔ اور استادوں کو تنخواہ نہ دو نا، آپ ایک مہینہ بچا رہے پھر کیا کریں گے؟ تھوڑی تو کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا۔ یہ مسجد ایسی تھوڑی ہے، اس کے پیچھے بھی پیسہ بولا ہے۔ مصلی پہ امام کو لا کر کھڑا کرتے ہیں، حافظ قرآن کو، خطیب کو، ایسے تھوڑی پیچھے پیسہ بولتا ہے۔
پیسہ تو یہاں بھی بولتا ہے، پیسہ وہاں بھی بولتا ہے، یہاں پیسہ وہاں پیسہ بول رہا ہے عیاشی کی شکل میں، فحاشی اور عریانی کی شکل میں، شراب نوشی اور بدماشیوں کی شکل میں، بدکاریاں اور زنا کی شکل میں، اور یہاں پیسہ بولتا ہے حفاظ کی شکل میں، علماء کی شکل میں، امام کی شکل میں، خطیب کی شکل میں، مسجد اور مدرسے کی شکل میں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جن کا پیسہ بولا مگر اس انداز سے کہ حفاظ تیار ہو گئے، وہ بابا جی دنیا سے چلے گئے، بچہ بڑا ہوا، مسجد کا امام لگ گیا، پیسہ بول رہا ہے، خطیب بن گیا، پیسہ بول رہا ہے، بچوں کا استاد بن گیا، پیسہ بول رہا ہے، اور سارا سلسلہ وہ بابا جی کے نامہ اعمال میں دڑا دڑ درج ہو رہا ہے۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں رات کو سو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، مگر بابا جی نے جہاں پیسہ پھینکا وہ پیسہ ایسا بولا کہ وہ نامہ اعمال قیامت تک بند ہی نہیں ہوا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ کی قسم، اللہ سے مانگو مولا تو نے جان دی ہے تو تیری ہے دی ہوئی، مال دیا ہوا تیرا ہے۔ قرآن میں یہ نہیں آیا کہ تم اپنا مال خرچ کرو، قرآن میں مما رزقناہم، جو متقی لوگ ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، ہم نے دیا ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس کبھی احسان جتاؤ کہ ہم نے مسجد پہ خرچ کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ کو دیا اور آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ کوئی جیب سے تھوڑی لائے ہو، یہ میرے رب نے آپ کے اور ہمارے جیب میں ڈالا ہے، ورنہ سب کے جیب بھرے ہوتے، کچھ ترس رہے نہیں ہیں، کچھ کے جیبوں میں میرے رب نے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی سے پیسے لے کے اس کو آزمایا ہے، کسی کو دے کے آزمایا ہے دونوں آزمائش میں، ایک کو دے کے آزمایا ہے کہ اب کیا کرتے ہو، اور ایک سے لے کے آزمایا ہے کہ اب شکر کرتے ہو یا شکوے کرتے ہو۔ بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے رب نے جتنا انہیں توفیق دی، آج انہوں نے ایک درخت لگایا جس نے پھل دیا ماشاءاللہ حفاظ علماء کی شکل میں، اور انشاءاللہ العزیز جیسے آج ہم خوش ہیں، جیسے آج ہمیں مسرت ہے کہ ہمارے بچوں نے حفظ کیا، یہی بچے وہ وقت دور نہیں ہیں انگلی سے پکڑ کے اپنے معاون کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ہمارے مدرسوں کے بچے بے وفا نہیں ہیں، ہمیں ہمارے اساتذہ نے بے وفائی نہیں سکھائی۔ میں ایسے مدرسے جانتا ہوں 500 طلبہ صبح بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے معاونین کا نام لیتے ہیں۔ سوات کا والی سوات کا نام سنا ہوگا، والی سوات نے مدرسے کے طلبہ کی اس کو خدمت کا بہت شوق تھا، تو بہت خدمت کرتا تھا، تو ان کے لیے چاول، آٹے، بریانیاں جو بھی کندھے پہ اٹھا کے لاتا تھا والی سوات، مگر طلبہ کی خدمت میں بالکل مستغرق ہے۔ تو طالب علم جو طالب علم ہوتے ہیں، کسی طالب علم نے شرارت سے کہہ دیا یہ ہمارا بیل ہے، بیل چیزیں اٹھا کے لاتا ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے راشن پانی لاتا ہی رہتا ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ طالب علم مجھے بیل بولتے ہیں، بس بھائی آج کے بعد میں کوئی خدمت نہیں کروں، ختم، تم لوگ مجھے بیل بولتے ہو، اپنے کام خود سے کرو۔ لو بھائی نہیں کیا کام، رات کو سو گیا، خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، لوگ جنت اور جہنم میں جا رہے ہیں، پل لگا ہوا ہے جہنم کے اوپر، پل صراط، اور جنتی لوگ سیدھے جنت میں پہنچ رہے ہیں اور جہنمی لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہیں، اور کچھ لوگ سفارشیں کر کر کے ایک دوسرے کو آگے بھیج رہے ہیں۔ لو بھائی لوگ اہل ایمان والے دڑ جنت میں جانے لگے، پیچھے سے مدرسے کے طلبہ بھی آ گئے، مدرسے کے طلبہ بھی جمع ہو گئے جنت میں جانے کے لیے، پل صراط پر چڑھنے کے لیے، ایک لمحے کے لیے یک لخت سب رک کے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہاں ہمارا بیل کہاں ہے؟ جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اس نے یہ خواب جب خود دیکھا آنکھ کھل گئی،
سیدھا اٹھا اور مدرسے میں گیا اور ان طلبہ سے کہا تم مجھے بیل کہو یا گدھا کہو، جو مرضی ہے کہو، اگر میرے بغیر تم جنت میں نہیں جانا چاہتے تو آج کے بعد تمہاری خدمت میرے ذمہ ہے۔ یہ وہ عظیم بچے تیار ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ہماری دامن پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں سے بھی زیادہ ان بچوں پہ فخر ہونا چاہیے، ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارے کے منتظمین معاونین، خصوصاً مولانا خالد صاحب، عادل صاحب اور مولانا عبد الماجد صاحب۔ ماشاءاللہ ان حضرات نے بہت ہی خوبصورت انداز سے یہاں محنت کی ہے، اور مجھے اس دن بڑی حیرت ہوئی کہ کراچی کے نامور اداروں کے طلبہ، 20 مدرسوں کے 45 طلبہ کرام شریک تھے، ان کے ادارے کا بھی بچہ اس میں شامل تھا۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نیٹ پر اور عام ریکارڈ میں یہ چیز موجود ہے۔ ایک کمرے پر قائم، کمرہ بھی نہیں ان کے پاس، یہ مسجد ہی ہے، ایک مسجد کے چھوٹے سے حصے میں قائم اس ادارے نے اس عظیم الشان مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کارنامہ چاہتے ہو؟ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں پیدا فرمائے، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے۔ قاری خالد صاحب کی بیماری کا سن کر کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ ساری کاوشیں ان کے مرحوم والد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کی مرحومہ ہمشیرہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ انہوں نے اس کے بچے شرارتی کو بھی ماشاءاللہ خوبصورت حافظ قرآن بنا دیا، جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے اب یہ بچہ ماں چلی گئی ہے، پتہ نہیں اب اس کا کیا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم باپ بھی شاید اتنا خوبصورت حافظ نہ بنا سکتا جتنا کہ خوبصورت حافظ اس کی ماموں نے اس کو بنا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معصوم بچے جو خوبصورت تلاوتیں کرتے ہیں، یہ صرف باپ کے لیے عزت نہیں، خاندان کے لیے نہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے عزت کا باعث ہے۔ یہ دیکھنے میں چھوٹا سا ادارہ ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام جب ہوا تو ایک ہی طالب علم، ایک ہی استاد، عمارت کوئی نہیں، ایک درخت کے نیچے سے آغاز ہوا تھا اخلاص۔ اس درخت کے نیچے سے شروع ہونے والا سبق اور فیض ایسا پھیلا ہے کہ آج پوری دنیا میں ہر دوسرا مدرسہ نہیں، ہر ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ظاہری باطنی ترقیاں نصیب فرمائے، معاونین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، جن بچوں نے مسابقے میں حصہ لیا اللہ مبارک فرمائے۔ یہ اعزاز باقی رہنا چاہیے۔ میری درخواست ہے اپنے بچوں کو حفظ کے بعد ایسے اسکولوں میں بیوی کے ساتھ ظلم کروں گا، اللہ کو حساب دینا ہوگا، بچوں کے ساتھ زیادتی کروں گا، اللہ کو حساب دینا ہوگا، کسی کے حقوق ماروں گا، اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ سو اپنا تعلق ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت عطا فرمائے۔ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ اصحاب کہف انہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے پریشان ہوئے تو اللہ نے بتلایا کہ غار میں چلے جاؤ۔ ایک غار میں چلے گئے، ایمان بھی بچ گیا، اعمال بھی بچ گئے۔ ہمارے بچوں کے ایمان کی بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ خانقاہوں سے جڑے رہو، اعمال صالحہ کی توفیق ملتی رہے گی، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ تبلیغ جماعت میں بھی وقت لگاتے رہو، ان چیزوں پر استقامت بھی ملے گی، اوروں کے لیے بھی انشاءاللہ ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گزارشات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر انتظامیہ، اساتذہ اور آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ نے بہت توجہ سے میری باتیں سنی، اللہ تعالیٰ بار بار اس کے بدلے میں ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔